حضرت بلال بن رباح۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں اپنے نفس کی قطعاً پرواہ نہ کرتے تھے، اور یہ اپنی قوم کے نزدیک بہت بے قدرے تھے۔ لوگوں نے انہیں پکڑا اور لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ لڑکے انہیں مکہ کی گلیوں میں چکر دیتے پھرتے، اور ان کی زبان پر عہد کا کلمہ جاری تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال کے ساتھ کچھ مسلمانوں کو مشرکین نے پکڑا، لوہے کی زرہیں پہنائیں اور سخت دھوپ میں ان لوگوں کو تپایا۔ ان میں سے سوائے حضرت بلال کے مشرکین کی ان کے امور میں بظاہر اطاعت کر لی، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے راستے میں اپنے نفس کی قطعاً پرواہ نہ تھی، اور یہ اپنی قوم کے نزدیک بہت بے قدرے تھے۔ لوگوں نے انہیں پکڑا اور لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ لڑکے انہیں مکہ کی گلیوں میں چکر دیتے پھرتے تھے، اور ان کی زبان پر عہد کا کلمہ جاری تھا کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت مجاہد کی حدیث میں اس طرح ہے کہ ان چاروں حضرات کو لوہے کی زرہیں پہنائی گئیں، پھر ان کو دھوپ میں تپایا گیا۔ دھوپ اور لوہے کی گرمی سے ان حضرات کو انتہائی مشقت اور مصیبت پہنچائی گئی۔ شام کے وقت ان کے پاس ابو جہل آیا، اپنے ساتھ نیزہ لیے ہوئے تھا۔ ان لوگوں کو گالیاں دیں اور ڈرایا اور دھمکایا۔ مجاہد نے حضرت بلال کے بارے میں نقل کیا ہے، مشرکین مکہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان کھینچے پھرتے تھے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بنی جمحہ کی ایک عورت کے غلام تھے۔ مشرکین ان کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر بری دوپہر میں سزا دیتے تھے تاکہ یہ شرک کی طرف لوٹ آئیں، لیکن ان کی زبان پر عہد کا کلمہ ہوتا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ان کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو۔ ورقہ ان کے پاس سے گزرتے اور وہ اسی حالت میں عہد کہتے ہوتے تو ورقہ کہتے کہ اے بلال، یہ عہد کا کلمہ کب تک کہو گے؟ یعنی کسی طرح جان بچاؤ، اور لوگوں سے کہتے خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے انہیں قتل کر دیا تو میں اس قصہ کو ہمیشہ کے لیے داستان غم بنا لوں گا۔ حضرت عروہ کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ ورقہ بن نوفل حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر سے گزرتے اور لوگ انہیں انتہائی سزائیں دے رہے ہوتے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر اللہ کا کلمہ، عہد کا کلمہ جاری ہوتا۔ ورقہ کہتے اللہ اللہ، اے بلال، اس حالت میں بھی اللہ، عہد کا کلمہ جاری ہے۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل امیہ بن خلف سے جو انہیں تکلیفیں پہنچاتا ہوتا متوجہ ہو کر کہتے اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے اسے قتل کر دیا تو میں ان کے قتل کو ہمیشہ کے لیے باعث رنج و الم بنا دوں گا۔ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ان پر سے گزر ہوا اور لوگ انہیں سزائیں دے رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ سے کہا، اس مسکین کے بارے میں تو خدا سے کیوں نہیں ڈرتا؟ کب تک تو یہ تکلیفیں اور ایذا رسانی کرتا رہے گا؟ امیہ بولا کہ اس کو تم ہی نے بگاڑا ہے، اب تم ہی اسے سزا سے چھڑاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں میں یہ بھی کروں گا، میرے پاس ایک حبشی غلام بہت ہی پھرتیلا اور ان سے زیادہ کاروبار کرنے والا ہے اور تیرے دین پر پکا ہے، ان کے بدلہ تجھے میں وہ دے دوں گا۔ امیہ نے کہا مجھے وہ منظور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جا وہ میں نے تجھے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کو امیہ کے حوالے کیا
اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آزاد کر دیا۔ اس سے قبل کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائیں، 6 اور غلاموں کو جو اسلام لائے جانے کی وجہ سے تکلیفیں دیے جا رہے تھے خرید کر آزاد کیا، اور حضرت بلال ان میں سے 7 میں تھے۔ ابن اسحاق سے منقول ہے کہ جب دوپہر انتہائی گرم ہو جاتی تو امیہ حضرت بلال کو لے کر نکلتا اور مکہ کی پتھریلی زمین پر لٹا دیتا، پھر حکم دیتا کہ ایک بہت بڑا پتھر جلتا ہوا ان کے سینہ پر رکھ دیا جائے، پھر ان سے کہتا کہ تم اسی طرح پڑے رہو گے یا مر جاؤ، اور نہیں تو محمد علیہ السلام کا انکار کر دو اور پرستش اختیار کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس مصیبت میں بھی احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرو، وہی بندگی کے لائق ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے مصائب برداشت کرنے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ان لوگوں کو خرید کر آزاد کرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عتیق تھا۔ ان شعر کا ترجمہ اس طرح ہے: حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے اللہ تعالی عتیق یعنی ابو بکر صدیق کو جزائے خیر دے اور ابو جہل کو رسوا کرے۔ میں اس شام کو نہ بھولوں گا کہ وہ دونوں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سزائیں دے رہے تھے، اور ایسی سزا دینے سے نہیں ڈرتے تھے جس کے دینے سے عقل مند آدمی پرہیز کرتا ہے۔ یہ مصائب کا ڈھانا محض اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے مخلوقات کے رب کی توحید کا اقرار کیا تھا اور کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اور میرا دل اس بات پر مطمئن ہے اگر وہ مجھے قتل کر ڈالیں تو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ قتل کے ڈر سے خدا کے ساتھ شرک کروں۔ اے ابراہیم کے رب اور یونس کے رب، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے رب، مجھ کو نجات دے دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صل علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔